بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محترم حضرات، دینی بھائیوں، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جو خطبے کا اصل موضوع ہے کہ جس کا خلاصہ اصلاح معاشرہ، ہمارے معاشرے میں جو ہر قسم کے منکرات، محرمات، برائیاں، بدعنوانیاں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے آج امت مسلمہ بہت ہی زیادہ پریشان. کسی گھر میں ہی شاید سکون ہو، کہیں میاں بیوی کے لڑائی سے لوگ پریشان، کہیں اولاد اور ماں باپ کے آپس میں اتفاق نہ ہونے کی بنا پر ماں باپ اولاد سے پریشان، اولاد ماں باپ سے پریشان. تقریباً ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے ہیں لوگ جب برائیاں کرتے ہیں تو اس قدر فساد پھیل جاتا ہے، بگاڑ اور معاشرہ اس قدر خراب ہو جاتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، نہ تو شہر میں سکون رہتا ہے اور نہ گاؤں کے اندر سکون رہتا ہے، نہ خشکی میں سکون رہتا ہے، یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مخلوقات جو ہیں ان میں بھی سکون نہیں رہتا، وہاں بھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اور سارا بگاڑ جو کائنات میں ہوتا ہے، رب العالمین فرمایا بما کسبت ایدی الناس، کسی کا کوئی قصور نہیں، قصور صرف انسان کا ہے، اس نے کچھ خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں. ذرا سوچیں، انسان اگر غلطیاں کرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، اس سے وہ کچھ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کو وبال اس کے ذات تک نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نہ تو شہر میں امن و امان اور نہ تو گاؤں اور دیہات میں، نہ گھر میں ہے نہ مارکیٹ اور دکان پر ہے، یہاں تک کہ جنگل میں سکون بھی ختم ہو گیا ہے اور سمندر میں بسنے والی مخلوقات بھی سکون سے نہیں ہیں. اور وجہ کیا ہے؟ سورہ روم کی آیت اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، چونکہ لوگوں نے برائیاں کرنا شروع کر دیا ہے تو ہمارے گناہ، ہمارے خطا، ہمارے برائیوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے
صرف ہم نہیں پریشان ہوتے بلکہ پوری کائنات پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر اس کی اصلاح کیسی ہو؟ تو اصلاح کے متعلق ہمیں چند باتیں کہنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے کے ساتھ قبول کرنے اور اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔ معاملہ سب سے بڑا ہے دوستو سننے کے ساتھ عمل کرنا۔ اگر انسان صرف سنتا ہے عمل نہیں کرتا تو بڑے خطرناک مرحلے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اگر ہمیں جس سے نوازا ہے وہ تو اسلام اور توحید کی نعمت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو، آج عرفات کا میدان ہے، نبی علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً بعض روایتوں کے مطابق 1,40,000 صحابہ اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ کیے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں کہ نبی کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ابھی اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے مومنو مبارک ہو، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے اپنی نعمت اسلام نعمت دین کو آج ہم نے پورا کر دیا، اس میں کوئی گنجائش کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ صرف دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حکیم ابن حزام تقریباً ان کا شمار معمرین صحابہ میں ہے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے 120 سال کی زندگی دی تھی۔ تو جو صحابہ لمبی عمر والے تھے ان کو معمر صحابہ کہا جاتا ہے، لمبی عمر والے صحابہ۔ ان میں سر فہرست ہیں سلمان فارسی ہیں اور اس میں حکیم بن حزام ہیں، اور ان کی پوری 120 سالہ زندگی 60 سالہ کفر کی ہیں، اور 60 سال کے بعد ان کو ایمان نصیب ہوا، تو آخری 60 سالہ زندگی ایمان کی ہے۔ یہ عجیب تقسیم ہے۔ اللہ پوری 120 سالہ زندگی 60 سالہ زندگی کفر کی ہے اور 60 سالہ آخری زندگی ایمان اور اسلام کی ہے۔ جب 60 سال کے بعد ایمان لائے، دوستو بڑے نیک انسان تھے، بڑے شریف تھے۔ جن کفار کا شمار شریفوں میں کیا جاتا تھا ان میں ایک تھے حضرت حکیم ابن حزام۔ یہ بڑے دیندار، بس ایک ایمان سے محروم تھے، شرک کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی خدمت کرنا، حاجیوں کو فری میں کھانا کھلانا، ان کو ستو پلانا، عرب مکے میں عام دستور تھا اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو زمین دفنا دیا جاتا تھا۔ انہیں پتہ چل جائے کہ کوئی اپنے بچی کو دفنانا چاہتا ہے تو جاتے اس کی بچی کو پیسہ دے کر کے خریدتے اور غیروں کی بچی لا کر کے پالتے پوستے بڑی کرتے، اس طرح سے غلاموں کو آزاد کرتے۔ بڑی نیکیاں تھیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ایک دن ان کے دل میں آیا 60 سالہ زندگی تمہاری بیکار گئی، اللہ تعالیٰ پہلے اسلام عطا کر دیتا تو اور لمبی زندگی ایمان کی مل جاتی، اور نیکیاں کرتے۔ نیکیاں تو کرتا تھا پہلے لیکن کفر کی حالت میں رہا۔ اب ہماری وہ پرانی نیکیاں، اسلام جن نیکیوں کا حکم دیتا ہے وہی نیکیاں ہیں۔ حج کرنا ثواب کا کام ہے، عمرہ کرنا ثواب کا کام ہے، طواف کرنا ثواب کا کام ہے، خانہ کعبہ میں اعتکاف کرنا ثواب کا کام ہے، غلام آزاد کرنا بڑا اجر و ثواب ہے، لڑکیوں کی پرورش کرنا، وہ بھی غیروں کی بیٹیوں کی پرورش کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ سارے اعمال تو میں کرتا تھا لیکن بغیر ایمان کی۔
کرتا وہی نے کیا تھا جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، جو اپنے نبی کو لے کر کے بھیجا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ساری نیکیاں میں نے کفر کی حالت میں کیا، انشاءاللہ ایمان لانے کے بعد بھی ان نیکیوں کو کرتا رہوں گا، لیکن اتنے 60 سالہ زندگی جو ہم نے نیک کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس دن کلمہ پڑھا اس دن سے نیکیوں کو شمار کرے گا کہ ہماری ان پرانی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا موڑا اجر و ثواب دے دے گا۔ یہ ان کے دل میں ایک سوال اٹھا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں، ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی الجاہلیہ، آپ بتائیں میں بہت سارے نیک اعمال، بہت ساری نیکیاں جو کفر کی حالت میں کر رہا تھا، لیکن ایمان کے اندر بھی وہ نیک اعمال ہیں، فرق اتنا تھا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن کرتا تھا نیک اعمال۔ تو ایمان لانے کے بعد نیکیوں کا اکاؤنٹ آج اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے کے بعد شروع کرے گا کہ پوری پرانی نیکیوں کا بھی کچھ اجر و ثواب ملے گا، کم سے کم آدھا تو ملے، کچھ تو ملے۔ تو اللہ کے رسول ہنس پڑے اور کہا یا حکیم، دوستو بہت بڑی نعمت ہے یہ ایمان، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ آپ ہنس پڑے اور فرمایا یا حکیم ابن حزام، حکیم تمہیں پرانی 60 سالہ نیکیوں کی فکر لگی ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس نے ہمیں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، سن لو کان کھول کر کے، حکیم اسلمت بما اسلفت من خیر، تمہاری وہی کفر کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو بہت اچھی لگتی تھی، انہی نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیو ایمان۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اسلام و دین سے نوازا ہے، ہم بھی دین پر ہوں، اولاد بھی دین پر ہے، ہمارے معاشرے کی بنیاد بھی دین اسلام پر ہو، یہ ہے نعمت کی شکر گزاری۔ بہرحال چند چیزیں ہیں دوستو، اگر وہی چیز ہم اپنا لیں تو یقیناً بڑی امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے گا، ہمارا گھر بھی سدھر جائے گا، ہمارے بال بچے بھی سیدھے رہیں گے، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، پڑوسی بھی اچھا ہوگا، دوست بھی مخلص ہوں گے، لیکن شرط ہے چند باتوں کی۔ ان میں سب سے پہلی بات اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ احزاب کی آخری آیات میں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ اکبر، یصلح لکم اعمالکم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، دو عمل تم کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کلمہ پڑھنے والے مومنوں دو بات کل اپنا لو۔ اگر یہ دو چیز تم نے اپنا لیا، ایک تو اتقوا اللہ، تقوی، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، نمبر 2 وقولوا قولا سدیدا، اچھی بات کرو، یعنی اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2، نمبر 1 دل کی اصلاح اور نمبر 2 زبان کی اصلاح۔ رب العالمین فرماتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، اگر یہ دونوں چیزیں تم نے اپنا لیا، ایک تو دل میں تقوی، دل کی اصلاح کر لیا، اور نمبر 2 وقولوا قولا سدیدا، اپنے زبان کی اصلاح تم نے کر لیا۔ اگر ان دونوں چیزوں کی اصلاح تم نے کر لیا تو یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اور ساری برائیوں کی اصلاح کر دے گا۔ تمہارے گھر، تمہارے پڑوس، تمہارے نوکر، تمہاری اولاد، سب کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیں گے، بشرطے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کرو، اپنی زبان کی اصلاح کر لو۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے،
ہمارا سماج نیکیوں کا سماج بن جائے، ہر ایک الفت محبت کی زندگی، ہر ایک دوسرے کا فرما بردار بن جائے، اس کی پہلی شرط ہے اصلاح کی تقوی پیدا کرنا۔ دعا کرو ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر تقوی کی بڑی تاکید کی ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں دوستو؟ تقوی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہر آدمی کہتا ہے، شرابی شراب پیے وہ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، چور چوری کرتا ہے جب بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن تقوی ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک بڑی جماعت جنہوں نے دین اللہ سے سیکھا، اللہ کے رسول سے سیکھا، قرآن اللہ کے رسول سے سیکھا، شریعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سیکھا۔ صحابہ کرام کی جماعت کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ کیا مطلب ہے ڈرنے کا؟ کہتے ہیں ڈرنے کا مطلب یہ ہے، صحابہ کرام جو کہتے ہیں ان یطاع فلا یعصی، نمبر 2 ان یذکر فلا ینسی، نمبر 3 ان یشکر فلا یکفر۔ یاد رکھو دوستو، زبان سے تقوی کے اعتبار نہیں ہے، التقوی ہاں ہونا، التقوی ہاں ہونا، یہاں اس میں ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 3 چیزیں اگر صحیح معنوں میں تقوی پیدا کرنا ہے تو 3 علامات ہیں کہ واقعی تقوی اس کے اندر آ گیا۔ رمضان کا روزہ رکھا 30 دن کا، رمضان کے شروع میں اس منبر سے اعلان ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو روزہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے کم سے کم 60 رمضان کا روزہ رکھا ہوگا، یہ نوجوان بیٹھے یہ بھی کم سے کم 25 رمضان کا تو روزہ رکھتے ہیں، 25 سال ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھا ہو گیا، بوڑھے قبر میں چلے گئے، لیکن تقوی کبھی یہ محاسبہ نہیں کیا رمضان کی برکت سے ہمارے اندر تقوی آیا ہے، تقوی نہیں آیا۔ 3 کسوٹی ہے۔ نمبر 1 ان یذکر فلا ینسی، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ اللہ کو یاد کرنے کا مطلب ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے۔ آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، کوئی غلطی ہو رہی ہے، کوئی قصور کر رہے ہیں، کسی نے کہا اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، اس سے باز آ جائے، اس کو چھوڑ دے، اللہ کا حوالہ دیا جائے، آپ کا دل دہل جائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ صرف ہاتھ پر پڑھ لینا یہ اصل میں ذکر کی ایک قسم ہے۔ حقیقی ذکر ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو دل میں، اور جہاں اللہ کا نام لیا جائے ہم باز آ جائیں۔ ان یذکر فلا ینسی، نمبر 1 اللہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے، کبھی بھلایا نہ جائے۔ دعا کرو دل میں آ جائے یہ تقوی۔ نمبر 2 ان یشکر فلا یکفر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کبھی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ نمبر 3، اور شکر کس کو کہتے ہیں؟ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ شکر نمبر 1 زبان کا شکر، نمبر 2 دل کا شکر، نمبر 3 عمل سے شکر۔ یہ تینوں قسم کا شکر ہمارے اندر آئے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ پہلی قسم زبان سے شکر، زبان سے شکر۔ اللہ کے رسول نے قرآن نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے نبی آپ اپنی رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں کہ رب نے ہم کو یہ دیا ہے، رب نے اولاد دیا ہے، رب نے علم دیا ہے، اتنا بڑا کاروبار رب نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔
جیسے کہ اللہ رسول فرمایا التحدث بنعمت اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا اور تذکرہ کرنا یہ شکر ہے۔ نمبر 2 دل کا شکر، انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو، دل میں احساس ہو کہ جو زمین ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک اور بیڈ روم سے لے کر کے مارکیٹ تک جتنی بھی نعمتیں ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، سب اللہ نے ہم کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اور اس پر آپ کہیں الحمدللہ، یہ شکر ہے، دل میں احساس ہو، لسانن ذاکرن وقلبن شاکرن، شکر الہی ادا کرنے والا دل، یہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے۔ نمبر 3 عمل سے شکر، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دیا ہے، ٹانگیں صحیح ہیں، آنکھیں درست ہیں، اذان ہو تو شکر ہے کہ مسجد میں چلے آئیں، گھر میں نماز نہ پڑھ لیں، یہ شکر ہے۔ نبی قرآن پاک سورہ سبا کی آیت اعملوا آل داؤد شکرا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے لوگ، اے داؤد، اللہ آپ اور آپ کے بیٹے سلیمان، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، پورے گھر والوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے نیک عمل کرتے رہیں، عملی شکر۔ دوستو اعملوا آل داؤد شکرا، سنا ہوگا ماشاءاللہ اہل حدیث جماعت تو سارے تقریباً کوئی بھی خطیب کوئی حدیث بیان کرے تو سب سنے سے پرانے ہو جاتے ہیں، سنتے سنتے پرانے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ میرے بھائی سنا ہوگا نبی علیہ السلام رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سنا ہوگا آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، کبھی پھٹ جاتا۔ ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہم لوگوں کو محنت کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا، سب ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ کے قدموں میں ورم ہے، سوجن ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر رکھا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف کوشش کرنا چاہیے، آپ اتنی پریشانی کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ تم نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، تو تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ میرے رب نے میرے اوپر اتنا احسان کیا، نبی بنایا، پیغمبر بنایا، صحت دی، تندرستی دی، سارے نبیوں کا سردار بنایا، اللہ نے جتنا مجھ کو نوازا دنیا میں کس کو نوازا؟ تو کیا تم چاہتے ہو کہ رات برات بھر تہجد کی نماز پڑھ کے افلا اکون عبدا شکورا، کیا تہجد کی نبی نماز پڑھ کر کے اپنا رب کا شکر ادا نہ کرو؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں شکر ادا کرے۔ تو بات چل رہی تھی 3 چیزیں ہیں، ایک تقویٰ کی حقیقت ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے۔ نمبر 2 اللہ اکبر، ذرا سوچیں، حضرت نبی علیہ السلام کا بستر ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہے، نبی علیہ السلام لیٹے، دعائیں پڑھیں، اور دعا پڑھ کے جب دانہ ہاتھ سر مبارک کے نیچے لیٹے، حضرت عائشہ بازو میں ہیں، اچانک آپ کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عائشہ جب دیکھی تو اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کی سسکیاں بند ہو گئی ہیں اور آنسو ٹپک کر کے بستر گیلا ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رات کو سونے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، ہم سے بات چیت کرنے کا وقت ہے، اور لیٹے ٹھیک ٹھاک اچانک آپ اتنا رونے لگے اور اتنا روتے ہیں کہ آپ چادر گیلی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہتی عائشہ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ عائشہ تمہیں معلوم ہے یہ آج گھر ہے، گھر کی چھت اتنی اونچی ہے، یہ بستر ہے، دائیں جانب بھی جگہ ہے، بائیں جانب بھی جگہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکیاں ہیں اور یہ بستر ہے۔ عائشہ جب یہاں لیٹا تو اچانک مجھے قبر کا بھیانک منظر یاد آ گیا۔ عائشہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج ابھی تم لیتے ہو، یہ
اتنی لمبی چارپائی ہے، اتنی چوڑی چارپائی ہے، اتنی اونچی چھت ہے، اتنا بڑا کمرہ ہے، یہ بستر ہے، لیکن یاد رکھنا ایک دن ملک الموت کے آنے کی دیری ہے، پھر مٹی پر لیٹنا پڑے گا، اور قبر کمرے کے برابر نہیں ہوگی، بہت ہی تنگ ہوگی، وہاں بستر نہیں ہوگا، وہی مٹی ہوگی، وہاں چادر نہیں ہوگا، وہی اوپر کا آپ کا کفن ہوگا۔ عائشہ جب لیٹا تو قبر کی تاریکی یاد آ گئی، اس نے ہمیں رلا دیا، اور کیا فرما رہے تھے؟ اللہم مکنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ قبر سے بھی ٹیڑھا معاملہ آخرت کہے، اے اللہ اپنے بندے کو جب قیامت کے دن اٹھانا تو قیامت کی تکلیفوں سے اپنے نبی محمد کو بچا لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو میرے بھائی ہمارے اندر یہ چیزیں آ جائیں۔ تو سب سے پہلی چیز دوستو تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، دو لفظوں میں تقویٰ کا مطلب دوستو ہمیشہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی فرما برداری کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی و برائیوں کو چھوڑ دے۔ اگر تقویٰ آ گیا ساری اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ایک مثال دیں آپ کو، اللہ اکبر، تقویٰ آ جائے، گرمی کا موسم ہے، تقویٰ آ جائے، گرمی کا موسم ہے، قیامت کا منظر ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تقویٰ آ جائے۔ ایک عورت زنا اس سے ہوا، غلطی کی، بندی تھی، خوف شیطان ورگلایا، کسی کے ساتھ حرام کام کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ دوڑی ہوئی اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھ سے حرام کام ہو گئے، آپ مجھ کو پاک کر دیں۔ اللہ کے رسول ٹالتے ہیں، جاؤ ولادت کے بعد آنا، بچہ کھانا، بار بار لوٹاتے ہیں، لیکن عورت بار بار آتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیں، ہم نہیں چاہتی کہ میرے اس گناہ کی سزا اللہ مجھے قبر میں دے، اور یہ گناہ لے کر کے رب کے سامنے قیامت کے دن میں جاؤں، یا رسول اللہ طہرنی، آپ مجھے رجم کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے لے جا کر کے حکم دیا، لے جاؤ اس کو، اس نے جرم کیا ہے اور اعتراف خود کیا ہے، اللہ کے علاوہ، کرامن کاتبین کے علاوہ کسی نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن حساب اللہ کو دینا ہے، رب کی نافرمانی کی ہے، اس لیے رب کے ڈر سے ہمارے پاس آئی ہے، لے جاؤ رجم کرو۔ لوگ گئے، رجم کیے، رجم کر کے آنے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں، بڑی بیوقوف عورت تھی، اللہ رسول ٹال رہے تھے، لیکن زبردستی اپنے آپ کو ہلاک کرا دیا۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا دوستو؟ ادھر ہے، اس عورت کو نہ پولیس نے پکڑا، نہ کسی نے دیکھا، اللہ کا ڈر تھا، اور اسے معلوم ہے کہ اس گناہ کی مغفرت بخشش اسی وقت ہے جبکہ میں اس کی اللہ کے مقرر کردہ سزا کو دنیا میں حاصل کر لوں۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، جب لوگ اس کو کہنے کے ارے بڑی بیوقوف عورت تھی، اللہ اس میں بیوقوف نہیں تھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس نے لقد تابت توبتن، اللہ کے ڈر سے گناہ ہو جانے کے بعد اس نے اللہ کے ڈر سے ایسی توبہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ کو امت کے سارے گنہگاروں پر تقسیم کی جائے تو اس کے توبہ کی برکت سے امت کے سارے گنہگاروں کی معافی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، تقویٰ اگر ہمارے اندر آئے تو اولاً تو ہم گناہ کریں گے نہیں، اور گناہ کریں گے تو کبھی گناہ پر قائم دعا کرو، کیا کرو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ دعا کرنے کہ اللہ سب کو تقویٰ عطا کر دے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تمہارے اندر تقویٰ آ جائے تو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے معاشرے کی اصلاح ہم کر دیں گے، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، تقویٰ پیدا کرو، باقی تمہارے معاشرے کی اصلاح ہم کر دیں گے۔ شوہر بیوی کو وفادار ہوگا، بیوی شوہر کے ساتھ امانت دار ہوگی، سارے بیٹے بیٹیاں ماں باپ کے باقی نہیں ہوں گے بلکہ ماں کے فرما بردار وفادار ہم بنا دیں گے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ تقویٰ آ جائے۔
نمبر 2 میرے بھائیوں، وقولوا قولا سدیدا، اپنی زبان کی اصلاح کر لو، جب بھی بات کرو تو اچھی کرو، درست کرو، صحیح کرو، شریعت کے مطابق کرو، جائز کرو یا ثواب والی باتیں کرو، غلط باتیں کبھی اپنے زبان سے استعمال نہ کرو، نہ چگلی کرو، نہ شکوہ کرو، نہ غیبت، نہ کچھ، اللہ پر دعا کرو۔ آج ہم لوگ نہیں سمجھتے بھائی قول سدید، اچھی بات کرو۔ اب سب سے اچھی بات کون ہے میرے بزرگوں بھائیوں؟ سب سے اچھی بات اللہ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا، تقویٰ پیدا کرو اور قول سدید، اچھی باتیں کرنے لگو، ہم تمہارے معاشرے کی اصلاح کر دیں گے۔ میرے بھائیو سب سے اچھی بات کیا ہے؟ بولو بھائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات میں اس سے اچھی بات کسی بندے کی نہیں ہو سکتی جو توحید پر قائم ہو اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور اللہ کا فرما بردار ہو۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، اوپر دیکھیں، نیچے دیکھیں، آج گلے پھاڑ پھاڑ کر کے اسٹیج پر شرک کی دعوت دی جائے، بدعات کی دعوت دی جائے، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، پھر ذرا دیکھو بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، وہاں بھی آتنکوادی، وہاں بھی آتنکوادی۔ میرے بھائیوں پورا رات بھر گلے پھاڑ کر کے بری باتیں کی جائیں اور اپنے زبان سے اچھی باتوں کے بجائے سب سے گھناؤنی بات شرک تھی، شرک کی دعوت دی جائے، سنت کے بجائے کس کی دعوت دی جائے؟ بدعات کی دعوت دی جائے، جوڑ کے بجائے اختلاف کی دعوت دی جائے، سمجھ گئے نا؟ زبان کی اصلاح کے بجائے زبان کو برائیوں میں استعمال کرنے کی دعوت دی جائے۔ جب شرک کی دعوت دی جائے گی، اللہ کی بغاوت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شرک جیسے برائی کی دعوت میں زبان استعمال ہوگی تو کبھی اللہ تعالیٰ معاشرے میں خیر و برکت نہیں رکھے گا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ شرک کی دعوت، بدعات کی دعوت، حرام کاریوں کی دعوت، اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے اپنے زبان کی اصلاح کی جائے، ہماری زبان سے اچھی ہو، توحید کی دعوت ہو، اتباع سنت کی دعوت ہو، معروف کی دعوت ہو، خیر کی دعوت ہو، اتفاق اور اتحاد کی دعوت ہو، نیکی کی دعوت ہو، برائی اور غیبت، چغلی، شکایت، شرک اور کفر کی دعوت نہ دی جائے۔ آپ جانتے ہیں آج پورے کائنات میں فساد کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ شرک۔ شرک مٹانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اگر ہم شرک کے خلاف تقریر کریں، کہا جاتا ہے یہ اختلاف کی دعوت دیتا ہے، امت میں توڑ پیدا کرتا ہے۔ سنت کی دعوت دیں، اتباع رسول کی دعوت دیں، کہتا ہے تفرقہ ڈالنے کی دعوت دے رہا ہے۔ یہی چیزیں چھوڑنے کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر فساد پیدا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں کا شرک اور کفر کی وجہ سے کائنات میں کہیں بھی خیر نہیں رہے گی، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو دوستو ضرورت اس بات کہ ہماری زبان توحید کے لیے استعمال ہو، ہماری زبان اتباع سنت کی دعوت میں ہو، ہماری زبان ذکر الہی میں ہو، ہماری زبان اتفاق اور اتحاد خیر کی دعوت میں ہو، ہماری زبان سے کوئی گندی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 3 اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ دوستو سورہ محمد کی آیت ایمان اور عمل صالح، آپ جتنا زیادہ عمل صالح کریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، اتنا ہی زیادہ اللہ ہمارے سماج کو سدھارے گا، ہمارے سماج، ہمارے معاشرے کی اصلاح انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات
جو لوگ ایمان لاتے ہیں، ایمان ہے توحید ہے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس شریعت کی، ان تعلیمات اور ہدایات کی تصدیق کرتے، ان پر عمل کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی شکل میں ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اور عمل صالح، اللہ اس نبی علیہ السلام کی شریعت کی لائی شریعت کی پابندی، دین کی پابندی۔ اللہ نے فرمایا اگر جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے لگے اور دین پر قائم ہو جائیں، ڈٹ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کفر عنہم سیئاتہم، اللہ دو چیزیں سے نوازے گا۔ نمبر ایک، ان کے گناہوں و برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ نمبر دو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کے معاشرے کی اصلاح فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بتاؤ میرے بھائی، اللہ فرماتے ایمان کے بعد عمل صالح کرو، عمل صالح کرو اور شریعت پر عمل کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے کی اصلاح کر دے گا۔ اور ماشاء اللہ، نماز پڑھیں گے ہفتے میں ایک دن اور نماز چھوڑنے کے ہفتے میں، ابھی جائیں گے نا، عصر کے بعد سے شروع کرے گا جمعے والا بھائی، اب اگلے جمعے کو مسجد میں آئے گا، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا۔ ہفتے میں ایک دن آپ نے نماز پڑھ لیا اور سارے دن آپ نے نماز چھوڑ کر کے رب کی نافرمانی کی، تو کس بنا پر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے گا؟ میرے بھائیوں ذرا غور سے سمجھو جو کہہ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیے اور جو ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل کی ہے اس کی اتباع کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دو نعمتیں، اتنی پابندیوں کے بعد اگر کوئی گناہ ہوگا تو اللہ اس پر پردہ ڈال دیں گے، اور نمبر دو وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، ان کے معاشرے کو سدھار دیں گے، معاشرے کی اصلاح فرما دیں گے۔ ہم نے گناہ کیا، معاشرہ بگڑا، ہم دوبارہ دین پر آئے، اللہ پھر ہمارے معاشرے کی اصلاح کر دے گا۔ آج انسان نہ برائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے، نہ نیکی کرنا چاہتا ہے، بس شکایت کرے گا، بیٹا میری بات نہیں مانتا، بیوی میری بات نہیں مانتی، بیٹی آوارہ نکل رہی ہے، پڑوسی ہمیں گالی دیتا ہے، ساری شکایتیں ہوگی۔ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے ان کو ہمارے لیے ہمارے جرم کی سزا اللہ کو ان کے ذریعے دے رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، رمضان کے ایک مہینے میں نماز پڑھا اور 11 مہینے اب رمضان نہیں آئے گا، فلمیں، موبائل میں آنے والی چیزیں تو 24 گھنٹے میں 10 مرتبہ دیکھے گا، لیکن قرآن رمضان میں کھول لیا، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وارہ نہیں کرتا، پھر کس بنا پر کیسے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو؟ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، ہمارے نبی پر نازل کی ہوئی شریعت کی اتباع کرو، اللہ تمہارے برائیوں پر پردہ ڈالے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تمہارے معاشرے کی اصلاح کر دے گا۔ نمبر 3، بڑے اختصار کے ساتھ دوستو، نبی علیہ السلام کا فرمان، دو چیزیں ہو گئی کہ تین، نمبر 4، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی دوستو؟ اللہ نے سورۃ التوبہ کے اندر فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ سورۃ التوبہ کی ہے، اللہ نے فرمایا مومنوں کے آپسی تعلقات، والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنوں کے آپس میں تعلقات، معاشرتی زندگی، مومنوں کا سماج، مومنوں کی معاشرتی زندگی کی بنیاد چند باتوں پر ہے۔ نمبر 1، یأمرون بالمعروف، ایک مومن دوسرے مومن کو نیکی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتا ہے۔ نمبر 3، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز باجماعت کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک مسلمان اذان دیتا ہے
اور اس کی آواز سن کر حی علی الصلاۃ سنا، مومن نے آواز لگایا، محلے کے سارے مومن اس کی آواز کو قبول کرتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکات دیتے ہیں۔ پھر صرف روزے نماز کا مسلمان نہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شادی کرتا ہے تو اس میں بھی اللہ اس کے رسول کے تحت، کاروبار کرتا ہے جب بھی اللہ اس کے رسول کے تحت، خوشی غمی نہ روزے نماز کے علاوہ زندگی کے سارے شعبے میں اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ خوش نصیب ہے جن پر اللہ اپنا رحم کرے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ چل گیا معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرے، ہر آدمی مسلمان کو اپنا سمجھے۔ اللہ رسول نے ساتھ فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، آج جمعے کے دن ہے، نہایت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر آدمی ماشاءاللہ پڑھے نہایا ہوگا، دھلا ہوگا، ٹوپی لگائے گا، دستی لے گا، کنگھی کرے گا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ جمعے ہی کی دن اس کو ضرور چھیلتے، چھیلنے کے بعد آئینے میں کھڑے ہوकर دیکھتے، اگر ایک بال بھی ہے تو دوبارہ پھر نوچ لیتے۔ آئینہ آدمی کے عیب کو بتا رہا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے پتہ چلا کہ صاحب کے اوپر کا بٹن نیچے اور نیچے کے بٹن اوپر ہو گیا ہے۔ آئینے نے بتایا کہ ہاں آپ بٹن کی اصلاح کر لیں، بٹن غلط لگ گیا ہے۔ یہ مومن آئینہ کے کام ہے۔ اگر آپ کی ٹوپی ٹیڑھی رہ گئی ہے، آپ کا سرما ذرا ٹیڑھا ہو گیا ہے، آئینہ بتا دیتا ہے کہ ہاں آپ کے اندر یہ عیب ہے۔ 50 عیب دکھلایا، ہمارے بڑے بھائی نے فوراً اصلاح کر لیا، غصے میں آ کر کے آئینہ کو نہیں توڑتے۔ کیوں؟ آئینہ اسی لیے لگا ہے کہ ہمارے عیب کو بتائے آپ کے اندر عیب کیا ہے۔ کتنی پیاری مثال! اللہ رسول فرمائے لوگو المؤمن مرآۃ المؤمن، یہ مومن بھائی تمہارا آئینہ ہے۔ آئینہ ہے کیا مطلب؟ تمہارے عقیدے میں، تمہارے اخلاق میں، تمہارے عمل میں، تمہارے نماز میں کیا عیب ہے؟ کبھی آدمی غلطی کرتا ہے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ مومن بتاتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے تو اس مومن کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ دوسرا پہلو ذرا دیکھو، ہم نے سے ہر انسان کو آئینہ بنایا ہے، ہم آئینہ کا کام کریں۔ مومن کے اندر کیا عیب ہے؟ ہم آئینہ ہیں، اس کے عیب کو اللہ نے ہمیں دکھلایا ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں اصلاح کریں گے، اس کو بتائیں گے نہیں، اس کی اصلاح نہیں کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، اور یہ نہایت خطرناک چیز ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا اگر تم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا، پھر اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ دعا مانگو گے تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ عذاب کو ختم نہیں کرے گا، اور تمہیں اسی عذاب میں ہلاک کو برباد کر دیا جائے گا۔ تو معاشرے میں بگاڑ کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، آج ہم نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ بس مولانا کا کام ہے، مولانا جمعے کے دن خطبہ اس پر دیں، لیکن اور ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسرے کو یہ فریضہ ترک کر دیے ہیں، اسی لیے برائیاں دن بہ دن بڑھتی گئی، آوارگی اور منکرات پھیلتے گئے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر آخری اور چوتھی چیز، بہت ساری چیزیں ہیں، آخری چیز میرے بھائیوں، سب سے اپنی ذمہ داری کا احساس، اپنی ذمہ داری کا احساس۔ اگر معاشرے میں اولاد بگڑ رہی ہے، لوگ بگڑ رہے ہیں تو بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ آپ نے سنا ہوگا میرے بھائی، اچھی طرح سے معلوم ہے، اللہ رسول نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر آدمی کو اللہ اولاد تو مومن دیتا ہے، مسلمان دیتا ہے، لیکن باپ اپنی ذمہ داری تعلیم و تربیت کا خیال نہیں کرتے
تو ان کے ناقص تعلیم و تربیت کی برکت سے وجہ سے بچہ کبھی یہودیوں کے کردار پر چلا جاتا ہے، کبھی عیسائیوں کے کردار پر، اور کبھی مجوسیوں کے، اور کبھی فلم اسٹاروں، کرکٹ کھلاڑیوں کے راستے پر چلتا۔ یہ کوتاہی ماں باپ کی ہے۔ اس لیے ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی فکر اولاد کے دین پر قائم رہنے کی ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ اپنی اس ذمہ داری کے احساس کریں تو بچپنے میں اگر بچے کو ہم نے سیدھا کر دیا تو دنیا میں کہیں بھی جائے گا، بچپنے کی بات یاد رہے گی، صحیح رہے گا تو دنیا میں کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچے کے اوپر خود محنت نہیں کرتے۔ کالج میں گیا، یونیورسٹی میں، وہاں سے بچہ یا بچی آوارہ نکل گئی، کہتے ہیں وہ کالج اچھا نہیں، یونیورسٹی کا ماحول اچھا نہیں۔ جب سب کام بگڑ گیا تو سارا قصور کس پر؟ مدرس پر، ٹیچر پر، کالج پر اور مدرسوں پر۔ ہم یہ کہتے ہیں ذرا بتاؤ اس کالج میں جانے کے پہلے 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ بچہ آپ کے پاس رہتا ہے، ماں کے پاس، باپ کے پاس، گھر میں کب تک رہتا ہے؟ اور 10-12 سال تک بچہ کہاں تھا؟ گھر میں تھا۔ جب گھر میں بچہ رہتا تو آپ نے بچے کی تربیت کا کتنا خیال کیا؟ کالج والوں سے بڑا قصور ہمارا اپنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خود تو بچو اور نیک عمل کر کے، برائی سے بچ کر کے اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت، اسلامی آداب سکھا کر کے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو 2 فریضہ ہے دوستو، ایک ذمہ داری کے ساتھ ہو، خود بھی بچنا ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اور دوسرا فریضہ اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہمارے اوپر اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے اندر جو معاشرے کا بگاڑ ہے اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ ہمیں ہر انسان کو اپنی ذمہ داری اور اپنی مسئولیت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ امر بالمعروف کرنے والا بنا دے، نہی عن المنکر والا بنا دے، اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر تقویٰ عطا کر دے جو تمام چیزوں کی بنیاد ہے۔ الہ العالمین ہم جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما دے، اولاد کی اصلاح فرما دے، پورے گھر کی اصلاح فرما دے۔ اللہ پورے امت مسلمہ کی اصلاح فرما دے۔ جو لوگ کفر کی، شرک کی اور بگاڑ کی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے دے کہ ہمارے لیے مصیبت نہ بنے، ہمارے لیے ان کو اتنا سدھار دے کہ ہمارے لیے رحمت بن جائیں۔ الہ العالمین ہماری ساری کوتاہی درگزر فرما۔ الہ العالمین ہمارے دنیا میں مسلمان بھائیوں کی ہر قدم پر اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کی دعاؤں کو قبول کر لے، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ ان سے جو کچھ لغزشیں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ جو ہو چکے ہیں آج تک اس کو معاف کر دے، اور آئندہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔